جنت اور اس کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنا ہر مومن کی دلی آرزو اور تمنا ہوا کرتی۔ ان مبارک مہینوں میں خاص طور پر جنت کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی انجام دہی کو جنت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا ہے ان کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں کچھ بالا خانے اور عالیشان محلات ایسے خوشنما اور خوش منظر ہوں گے کہ ان کا اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا اور باہر کے مناظر اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر نے جنت کے ان خوشنما مناظر کی منظر کشی کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً سوال کیا، لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ اعلیٰ مقامات کن خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوں گے، حاصل ہوں گے، کن لوگوں کے لیے جنت کے یہ بہترین بالا خانے ہوں گے؟ تو آپ نے کچھ صفات بیان فرمائے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ صفات پائی جا رہی ہوں گی اللہ پاک ان کو جنت کے ان بالا خانوں کا مستحق قرار دے۔ ہمیں انہی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جنت کے ان بالا خانوں کے مستحق وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کو لگام دیے رکھتے ہوں گے، جن کی زبانیں پاکیزہ ہوں گی، جو خوش کلام ہوں گے، خوش زبان ہوں گے، اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے، تہذیب ان کی زبان سے ٹپکتی ہوگی، وہ تو تڑاک سے بد تہذیبی سے گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، چھوٹے بڑوں کی تمیز ان کی گفتگو کے انداز سے جھلکتی ہوگی، وہ گالیاں نہیں دیتے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، غیبت نہیں کرتے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کرتے ہوں گے، جن کی زبانیں پاکیزہ ہوں گی اللہ ان کو جنت کے یہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ تو ہم سب کے دلوں میں جنت کے حصول کی تمنا ہے، اس کے لیے پہلی شرط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَفْشَ السَّلَامَ، یہ اعلیٰ مقامات ان خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوں گے جو سلام کو رواج دینے والے ہیں، سلام کو عام کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات ان کا تکیے کلام بنے ہوئے ہیں۔ جب بھی اپنے کسی بھائی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ہر طرح کی گفتگو سے پہلے سلامتی کے یہ بول ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب لوگ سلام کو رواج دینے والے ہوں گے اللہ ان کو بھی یہ اعلیٰ مراتب اور مقامات عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وَدَاوَمَ عَلَى الصِّيَامِ، یہ اعلیٰ مراتب و مقامات ان خوش نصیب لوگوں کو بھی عطا ہوں گے جو روزوں کا اہتمام سال بھر کرنے والے ہوں۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان کو تو رکھنا ہی رکھنا، لیکن سال بھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا۔ جس طرح نفلی نمازیں ہوتی ہیں اسی طرح نفلی روزے ہوتے ہیں۔ ایام 20 کے روزوں کا تو معمول مسلسل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صوم وصال بھی رکھے، امت کے لیے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی لیکن آپ خود رکھتے تھے۔ اور صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ سحری کر لی تو شام میں افطار بھی نہیں، مسلسل روزہ چل رہا، اگلا دن ہو گیا تو بھی روزہ چل رہا، 3 دن تک مسلسل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، درمیان میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔
بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے اس عمل کی ابتدا کرنی چاہی تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، میری برابری تم کیسے کر سکتے ہو؟ مجھ جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ اس لیے صوم وصال آپ کی ذات تک محدود ہے، امت کے لیے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال نفلی روزوں کا اہتمام سال بھر ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی برکت سے فرائض کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوگی اس کو درگزر فرمائیں گے اور قبولیت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جنت کے یہ بالا خانے ان خوش نصیب لوگوں کا مقدر بنیں گے جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والے ہوں۔ ہمیں صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کی اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ضروریات میں ان کا بھی حصہ شامل کریں، اور جس طرح ہم خود پیٹ بھر کے کھانا، پیٹ بھر کے سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی پیٹ بھرنے کا انتظام کریں۔ یہ صفت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت کے وہ بالا خانے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور آخری چیز آپ نے بیان فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جنت کے یہ بالا خانے ان خوش نصیب لوگوں کو ملیں گے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز میں اس وقت مشغول ہوتے ہوں جبکہ دنیا سوئی رہی ہوتی، دنیا سوئی ہوئی ہو، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو اللہ کی رحمت خاص طور پر ایسے خوش نصیب لوگوں کی جانب متوجہ ہوگی اور ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا، اور اللہ دنیا جہاں کی دولتوں اور نعمتوں سے ان کو سرفراز کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب زندہ دار اور شب بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ دیر رات تک جاگنے کا معمول عام ہو گیا، شہر ہو یا دیہات ہو، سب جگہ ایسی ہی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب دیر رات تک آدمی جاگا رہے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہے گا، موبائلوں میں لگا رہے گا، تو صبح سویرے یا رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اکثریت وہ ہے کہ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ قضا کرتی ہے، وقت پر ادا بھی نہیں ہو پاتی، تو جب نماز فجر ہی قضا ہو رہی ہے تو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توقع کہاں کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر کوشش کی جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے خیر کی توفیق ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قرب خاص سے، اپنی خصوصی رحمتوں سے باری تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور ان مبارک لمحات کو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں بار بار لائے اور ان کی قدردانی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔